السلام علیکم۔ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ ایک بہت وسیع و عریض جگہ ہے اور اقبال پارک لاہور کی طرح یہ اپنے دامن میں لاکھوں لوگوں کو سما سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہاں پر کبھی کسی کو جلسہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ چیلنج کئی دفعہ قبول کیا ہے اور اس پہ عہدہ برآ بھی ہوئے ہیں۔ اس جگہ پر کبھی بھی کسی کو تنگی داماں کی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ 2 جولائی کو یہ میدان ایک شاندار منظر پیش کر رہا تھا۔ شام کو انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس گراؤنڈ کی وسعتوں کو بھر کر چاروں سمت پھیل چکا تھا۔ حد نگاہ تک لوگ موجود تھے، جن میں ہر لحظہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ رنگ و نور کا ایک سیلاب تھا اور لوگوں کی ایک کہکشاں۔ تحریک انصاف کے کلچر کے عین مطابق یہ ایک فیملی فیسٹیول بھی تھا، جس میں بچے، بوڑھے اور مرد و زن تمام لوگ موجود تھے۔ ایک حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک قابل ذکر تعداد بڑی عمر کے شہریوں کی بھی تھی، جو پورے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں موجود تھے۔ جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا پڑ رہا تھا۔ ہر شخص وفور جذبات سے معمور تھا اور دور و نزدیک کی سڑکیں ٹریفک سے بلاک ہو چکی تھیں۔ اسلام آباد ایکسپریس وے جیسی وسیع و عریض سڑک بھی دو رویہ طور پر فیض آباد سے 0 پوائنٹ تک مکمل طور پر چوک ہو چکی تھی، اور جلسہ گاہ سے دور و نزدیک تک لوگ بڑے انہماک کے ساتھ جلسہ کی کارروائی کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ اشیاء خورد و نوش کے ان گنت سٹال اور ٹھیلے لوگوں کی کام و دہن کی توازو کے لیے اپنے کاروبار میں بہت مصروف عمل تھے۔ یہ مناظر ناقابل یقین بھی تھے اور ناقابل شکست بھی۔ جذبہ بہت بلند، ارادے پختہ اور آنکھوں میں ایک نئی صبح کی چمک تھی۔ یہ لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ خود آئے تھے، ان میں سے کوئی بھی لایا نہیں گیا تھا۔ یہ تمام لوگ صرف ایک آدمی کو یہ یقین دلانے کے لیے آئے تھے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ لاکھوں پرامن افراد ایک شخص کے ہمدم، ہم نفس اور ہم آواز بن کر ایک انتہائی پرامن طریقے سے اپنی موجودگی کا ایک بہت طاقتور احساس دلا رہے تھے۔ حکومت کے تبدیل ہونے کے 3 ماہ بعد وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی بھولے نہیں ہیں، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک ایک تفصیل دلوں پر لکھی ہوئی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے ذہن کے کسی بھی کونے میں یہ سوچ رکھتا ہو کہ وقت کے ساتھ یہ زخم مندمل ہو کر بھر جائے گا، تو وہ کان کھول کر سن لے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ کسی اور ہی جنت میں اس وقت رہ رہا ہے۔ دلوں میں آگ کا الاؤ اسی طرح سے دہک رہا ہے جس کی شدت اور حدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالیہ کمر توڑ مہنگائی اور شبانہ روز بڑھتی ہوئی قیمتوں نے اس آگ کو دوآتشا کر ڈالا ہے۔ یہ نئے نظام کے معماروں کی بدقسمتی کہہ لیجیے یا قدرت کا ایک انتقام کہ حالات دن بدن ان کے لیے ناسازگار اور نامہربان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سب کردہ اور ناکردہ گناہ انہی کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں ان کا ہنستا بستا گھر اجڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب سب ملبہ منصوبہ سازوں اور ان کی کٹھ پتلیوں پر گر رہا ہے۔ عوام کی تو چیخیں نکل چکی ہیں، کاروبار ٹھپ ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، خاص و عام کی قوت خرید شدید طور پر متاثر ہو گئی ہے۔ ایسے احساس ہے کہ جیسے ایک طوفان سا آ گیا ہو اور سب کچھ برباد کرنے پر تل گیا ہو۔ 2 جولائی کا جلسہ
ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار تھا کہ جو شمع عمران خان نے لوگوں کے دلوں میں روشن کی ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ ابھی بھی فیروزاں ہے۔ اور ایک طاقتور پیغام یہ تھا کہ عمران خان اس وقت کی آواز ہے، وہ پاکستان کے اکثریت کے عوام کا تقاضا ہے، وہ دلوں میں مکین ہے اور دلوں کا وزیر اعظم ہے۔ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ اب وہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں گھر چکا ہے، وہ اب ایک خیال ہے، ایک آئیڈیا ہے جو ذہنوں میں جاگزیں ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کے سنگ یہ معرکہ اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر ڈالا ہے۔ اب عمران اس قافلے کا سپہ سالار ہے جس نے ہر رکاوٹ کو روند کر اپنی منزل تک پہنچنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو ایک اہانت کا گہرا گھاؤ ہے اور جس کی کسک وہ ابھی تک ویسے ہی محسوس کر رہے ہیں۔ 10 اپریل والا زخم بالکل تازہ ہے۔ پاکستانیوں کا یہ پرامن اور جمہوری مطالبہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے اور انہیں اپنے رہنما منتخب کرنے کا موقع دیا جائے۔ پاکستان کے لوگوں کو اس نظام پر اب کوئی اعتماد نہیں ہے، اور رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق 76% لوگ اب اس مطالبے سے متفق نظر آ رہے ہیں۔ 2 جولائی کے عظیم الشان اور تاریخی جلسے نے ایک واضح اور غیر مبہم طور پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم نہ تو بھولیں گے اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے۔ اگر بعد از خرابی بسیار یہی حل ہے جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے تو پھر پاکستان کے لوگوں کو اس کرب سے جلد نجات کیوں نہیں دلائی جا رہی؟ 2 جولائی کے جلسے میں شامل لاکھوں لوگوں کی جانب سے یہی پوچھا جانے والا واحد سوال تھا جس کا جواب اب منصوبہ سازوں اور فیصلہ کن قوتوں نے دینا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔